جی لاہور بورڈ میں بچوں کو اسناد کی ویریفیکیشن کے لیے ری چیکنگ کے لیے بار بار چکر لگانا پڑتے تھے، اور یہی پنجاب حکومت کا ایک ایسا اقدام ہے کہ اب لاہور بورڈ کو جو ہے ای بورڈ کی طرز پر جو ہے کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس حوالے سے آن سکرین مارکنگ بھی کی جائے گی، اور بچوں کو جو کہ ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشن آتی تھی ہر سال ری چیکنگ کے لیے، وہ تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور بچے جو ہیں اگر آن سکرین مارکنگ ہوگی تو وہ شکایات کم ہو جائیں گی جو کہ زائد ہوا کرتی تھیں۔ اب ہم اسی والے سے اب بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس برائے امتحانات مزمل محمود، ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کیا انیشیٹو ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ایک ویژن ہے کہ بورڈز کو ہم نے ڈیجیٹائز کرنا ہے اور انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے اکارڈنگلی اس کو ہم نے بنانا ہے۔ تو اس ضمن میں جب ٹاسک فورس لاسٹ ایئر قائم کی گئی تو اس کا مقصد اور غرض و غایت یہی تھی، اور اس ضمن میں ہم نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور لاہور بورڈ کو ٹو سٹارٹ ود، اور اس کے بعد پنجاب کے تمام بورڈز کو ای بورڈز بنانے کی طرف جا رہے ہیں، اور ای مارکنگ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں تاکہ جو پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہے کہ جی استاد کا موڈ اچھا ہے تو نمبر اچھے آ جائیں گے، اور پیپر چیکر کا موڈ خراب ہے تو اچھے نمبر نہیں آئیں گے، تو اب یہ سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور میرٹ پہ مارکنگ ہوگی تمام بچوں کی۔ تو یہ بھی اب فیصلہ کیا گیا کہ اب جو 40 بچوں سے کم سینٹر جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں، ماضی میں ایک بڑا عجیب و غریب روایت تھی کہ بہت چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ سینٹرز بنائے گئے، اور جب ہم نے انالیسز کیا چیٹنگ کے کیسز، جب ہم نے 2024 میں جب ہماری گورنمنٹ آئی اور پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ضمن میں ہمیں ہدایت کی، اور وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات صاحب نے بھی، تو ہم نے ایک انالیسز کیا تو بات سامنے آئی کہ 70% کیس چیٹنگ کے ان سینٹرز میں ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے اداروں میں بنے ہوئے ہیں، کہ ایک کمرے میں صرف 10 بچے ہیں اور ایک کمرے میں صرف 15 بچے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے اداروں اور اتنے زیادہ سینٹرز بن گئے کہ جن کی وجہ سے مانیٹرنگ بہت مشکل ہو گئی۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ سینٹرز جو بنیں گے وہ بڑے ہالز میں بنانے چاہیے، اور پبلک سکولز اور پبلک کالجز کو پریفرنس دینی چاہیے، اور اس کے بعد اگر پرائیویٹ سکولز میں بھی یا پرائیویٹ اداروں میں بھی امتحانی سینٹر بنے تو کسی بھی ہال میں 40 سے کم بچے نہ ہوں۔ اس سے نہ صرف ایگزامینیشن سینٹرز کی تعداد کم ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ کا عمل آسان ہو جائے گا، اور میرٹ بیسڈ ایگزامز ہوں گے، اور چیٹنگ مافیا کو کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اچھا، واٹر مارک بھی لگائے گئے، کیو آر کوڈ بھی لگائے گئے، لیکن ابھی بھی جعلی امیدوار جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں اور وہ رسائی حاصل کر لیتے ہیں یعنی سینٹرز میں، ان کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ملٹیپل اقدامات پچھلے ایک سال میں کیے گئے۔ اگین اس کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو جاتا ہے۔ ہم نے کیو آر کوڈ انٹروڈیوس کروائے، بار کوڈ انٹروڈیوس کروائے۔ اب تو سر یہ ہے کہ کسی بھی بچے کی رول نمبر سلپ، کوئی بھی جو انسپیکٹر جائے گا وہاں پہ، یا آپ خود تشریف لے جائیں جب اس سال ایگزامز ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے موبائل سے بچے کے وہ رول نمبر سلپ کو سکین کریں تو بورڈ میں جو اس کا ریکارڈ ہے اور اس کی جو تصویر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس سے امپرسنیٹرز جو ہیں ان کی شرح نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سال سے 2026 کے امتحانات سے انشاءاللہ بائیو میٹرکس کیے جائیں گے تمام بچوں کے۔ ہم نادرا سے بھی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور ہم خود کا نظام بھی اس میں وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو 2026 میں جتنے طلبہ امتحان دیں گے ان کا بائیو میٹرک کیا جائے گا، تو اب امپرسنیٹر کے لیے یا ایک بچے کی جگہ دوسرا بچہ امتحان دینے آ جائے انشاءاللہ یہ ممکن نہیں رہے گا۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ آئٹم بینک کے حوالے سے جو ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کویسچن پیپر جو کہ کئی بورڈز میں دیکھنے میں آیا کہ بچے زیادہ فیل ہو جاتے ہیں اور کئی جگہ پر کم فیل ہوتے ہیں، اور جو ریشو ہے پرسنٹیج وہ بڑی کم آتی ہے بعض بورڈز کی، اس حوالے سے کیا اقدام ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز جو ہیں بورڈز کی وہ بڑی کلیئر ہیں۔ وہاں پہ کوئی بھی امتحان جب پیپر بنایا جاتا ہے تو اس میں ڈیفیکلٹی انڈیکس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ آسان ہوتے ہیں، کچھ سوالات میڈیم ڈیفیکلٹی کے ہوتے ہیں، اور کچھ ہائی ڈیفیکلٹی انڈیکس کے ہوتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ماضی میں
تمام بورڈز میں طریقہ کار یہ رہا کہ رینڈملی پیپر بنتا تھا, تو یہ شکایات سامنے آتی تھیں کہ کہیں پہ پیپر بڑا آسان اور کہیں پہ پیپر بڑا مشکل. تو اس وجہ سے ایک جیسی قابلیت کے بچوں کا رزلٹ کسی بورڈ میں کچھ اور کسی میں کچھ اور. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ تمام بورڈز پنجاب کے وہاں کوشچن آئٹم بینک ڈیولپ کیا جائے گا, اور یہ انشور کیا جائے گا کہ ڈیفیکلٹی انڈیکس کو سامنے رکھا جائے, یعنی پیپر چاہے مختلف ہوں ان کا مشکل کا معیار یا آسانی کا معیار ایک جیسا ہو. اور اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی طور پہ یہ ہدایت کی اور وزیر تعلیم نے اس پہ ہمیں ڈائریکشن دی ہے کہ پیپر اب جب لینے ہیں تو بچوں کو فیل کرنے کے لیے امتحان نہیں لینا. تمام پیپر چیکرز کی بھی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے کہ آپ پیپر کو بچے کی استعداد کار کو جانچنے کے لیے چیک کریں, نہ کہ اس نیت سے چیک کریں کہ ہم بچوں کو فیل کس طرح کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو فیل ہونے والے یا ناکام ہونے والے طلبہ ہیں ان کی تعداد میں بھی کمی آئے گی. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ ایزی پیسہ اور جائز کیش کی بڑی شکایات آئیں پچھلے دفعہ, بچوں کو 60 ہزار روپیہ جرمانہ کر دیا گیا, تو اس حوالے سے یہ سروس بھی روک دی گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی ضرورت ہے؟ جی, لاہور بورڈ میں ہم نے یہ دیکھا لاسٹ ایئر کہ 12,000 کیسز سامنے آئے. اب 12,000 بچوں نے اپنی فیس تو جمع کروائی, لیکن وہ صبح ان کو فیس ریورس ہو گئی. اب جب وہ ریورسل ہو گیا تو بورڈ میں تو ریکارڈ میں وہ فیس جمع نہیں ہوئی. تو ہم نے جائز کیش سے کوارڈینیشن کر رہے ہیں, ہمارے سیکٹری بورڈ جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں اس حوالے سے, تو انہوں نے کوارڈینیشن کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ اپنی ایپ میں جو کمی بیشی ہے اس کو ٹھیک کریں. اچھا, آن اسکرین مارکنگ کے حوالے سے ہم کتنے سینٹرز ہوں گے جو کہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کریں گے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے فیصد جو ہے یہ شکایات ری چیکنگ کی اس سے کم ہو جائیں گی, اور ای بورڈ یقیناً ایک اچھا انیشیٹو ہے پنجاب حکومت؟ جی بالکل, یہ شکایات جو ہیں اب نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گی. جب انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو عمل میں لایا جائے گا تو یقینی طور پہ بچوں کا پیپر میرٹ پہ چیک ہوگا. اور پنجاب میں ہم لاہور سے کیونکہ سٹارٹ کر رہے ہیں, اور شروع میں ان مضامین کے لیے جن میں کم سٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں, تو شروع میں تو یہ سینٹرز تھوڑے کم ہوں گے, لیکن گریجولی انشاءاللہ تعالی یہ تمام امتحانات اور تمام طلبہ طالبات کے لیے ہوں گے. جی, ہم نے بات سنی مزمل محمود کی, یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ اب جو ہے آن اسکرین مارکنگ ہوگی, اور انیشلی جب یہ شروع ہوگا تو پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز میں یہ پریکٹس کی جائے گی, جس سے بچوں کے نمبرز بھی بہتر ہوں گے اور جو نتائج ہیں ان کی پرسنٹیج میں بھی بہتری آئے گی.